آزادی مارچ روکنے کے لیے حکومت تیار، JUI سے مذاکرات کا فیصلہ، وزیر دفاع پرویز خٹک کی سربراہی میں مذاکراتی کمیٹی قائم، کمیٹی اپوزیشن کے مطالبات پر مذاکرات کرے گی۔ ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، نہ ہی ہمارے ساتھ کوئی رابطہ ہے، لیکن مذاکرات سے پہلے استعفیٰ ضروری ہوگا تاکہ استعفے کے بعد کی صورتحال پر مذاکرات کیے جا سکیں۔ استعفے پر کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعظم کے استعفے تک کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان ڈٹ گئے، کہا آئین کی حکمرانی اور اداروں کی حدود میں رہ کر کام کرنے کے مطالبے پر دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ میں سمجھتا ہوں ایک سازش کے تحت ہر ادارہ سے بہت سے لوگ بے روزگار کیے گئے ہیں کہ اس حکومت کو گھر جانا پڑے گا۔ حکومت کو گھر جانا ہوگا، بلاول بھٹو کا دو ٹوک اعلان، مولانا فضل الرحمان کی بھی حمایت کر دی، کہا سازش کے تحت لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے۔ ہم فوری طور پہ نئے انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ملک اس نااہل، ناکام اور نالائق حکومت کے بوجھ کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا۔ مسلم لیگ نون نے ملک میں فوری انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ احسن اقبال کہتے ہیں ملک نالائق حکومت کو مزید بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، نئے انتخابات ہی ملکی مسائل کا واحد حل قرار۔ لٹھ برداری کی جمہوریت میں گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ جمہوریت میں فورمز اویلیبل۔ ماحول جس طریقے سے ہوگا اس میں خوف آراز پھیلے گا، اور عوام کی جان و مال کی تحفظ اور رٹ کو چیلنج کرنا یہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ وہ تمام قوتیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں، مولانا صاحب انشاءاللہ باذن اللہ ہر چیز کے لیے تیار ہیں۔ وفاقی وزراء آزادی مارچ سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار، شاہ محمود قریشی کہتے ہیں آئین کے خلاف کسی کو جانے نہیں دیا جائے گا۔ اجمل وزیر بولے انتشار برداشت نہیں کریں گے۔ شہریار آفریدی نے مولانا کو مناظرے کا چیلنج دے دیا۔ 2-2 میٹر کے ڈنڈے تیار کر رہے ہیں، اچھا وہ کشتیاں تیار کر رہے ہیں، اچھا یہ جو آپ کے پیچھے سپریم کمانڈر ہیں یہ سلوٹ لے رہے ہیں، مارچ ہو رہی ہے، پرائیویٹ ملیشیا تیار ہو رہی ہے، وہاں پہ گارڈ آف آنر پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ ہمارے نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے اس ملک کو کہاں دھکیلنا چاہتے ہیں؟ ہم ڈنڈوں کے ساتھ احتجاج کی اجازت نہیں دیں گے۔ رہنما تحریک انصاف صداقت عباسی کی آج نیوز کے پروگرام اسپاٹ لائٹ میں گفتگو، کہا پرائیویٹ ملیشیا تیار ہو رہی ہے، کیا پاکستان کو آپ 10 سال پیچھے لے کر جائیں گے؟ سائرہ افضل تارڑ کی تنقید، بولی وزیر اعظم پولیس والوں کو دھمکیاں دیتے تھے، اب ملک و قوم کا خیال آ رہا ہے۔ پارلیمنٹ پہ حملہ، PTV پہ، اور پولیس والوں کو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ خبردار اگر کسی نے ہاتھ لگایا تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ آج دیکھو کتنی ان کو ملک کا بھی خیال ہے اور قوم کا بھی خیال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی شروعات نہیں ہے۔ تو پولیٹکس ہوتی ہے جی، سیاست، اس میں لوگوں کو انگیج کرنا پڑتا ہے، خاص کر جب حکومت میں آپ ہوتے ہیں تو ڈائلاگ نیگوشیشن جو ہے حکومت کے اپنے انٹرسٹ میں ہوتی ہے۔ احتجاج تشدد پر مبنی نہیں بلکہ پرامن ہونا چاہیے، سیاست میں لوگوں کو انگیج کرنا ہوتا ہے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کی آج نیوز کی اینکر پرسن آسمہ شیرازی کے ساتھ گفتگو، کہا مذاکرات حکومت کے اپنے ہی مفاد میں ہوتے ہیں۔ برطانوی شہزادہ ولیم اور اہلیہ کیٹ مڈلٹن کی چترال کی سیر، شاہی جوڑے کو روایتی ٹوپی اور ہار پہنائے گئے، وادی کیلاش میں روایتی رقص کا بھی لطف اٹھایا۔ شاہی مہمان آج لاہور کا دورہ کریں گے، زندہ دلان لاہور نے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی۔ جاری IMF کا کہنا ہے 5 سال بعد پاکستان میں GDP کی شرح 5% ہوگی، ملک میں بڑھتی مہنگائی پر عوام پھٹ پڑے۔ پہلے اتنی زیادہ مہنگائی اور یہ کتنی زیادہ کریں گے، غریب بندے کے لیے تو کھانا مشکل ہوا ہے۔ بڑے جو سرمایہ دار ہے یا وزیر لوگ ہیں ان کے گھروں میں تو کوئی کمی نہیں ہے،
لیکن کوئی ہم سے پوچھے. غریب آدمی ٹوٹل ہی مر چکا ہے. یا تو جان چھوڑ دے یا کوئی بہتر کرے, ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہو سکتا تو جواب دے دے عزت سے. ہم انشاءاللہ 29 اور 30 اکتوبر کو ملک بھر کی تاجر تنظیمیں متفقہ اور مشترکہ کراچی سے خیبر تک مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گی. تاجر بھی میدان میں آ گئے. 29 سے 30 مارچ تک ملک گیر ہڑتال کا اعلان. وزیر اعظم تاجروں کے جائز مطالبات منظور کرائیں. تاجر تنظیموں کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس. سانحہ چونیا درندہ صفت ملزم کا اعتراف جرم. 2016 میں 8 سالہ بچے کو بھی ریپ کے بعد قتل کیا. لاش روحی نالے میں پھینکی. والدہ آج بھی غم سے تڑپ رہی ہے. اہل خانہ کا ملزم کو عبرت کا نشان. کراچی میں آوارہ کتوں کی بہتات پر سندھ ہائی کورٹ برہم. آوارہ کتوں کا خاتمہ کس کی ذمہ داری ہے؟ گاڑیاں کہاں ہیں؟ اسپتالوں میں کتنی ویکسین ہے؟ انتظامیہ سے سوالات پوچھ لیے. متعلقہ ادارے جواب نہ دے سکے. عدالت نے عدم حاضری پر سیکرٹری بلدیات کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا. قاتل مچھر کے وار جاری. راولپنڈی میں ڈینگی بخار میں مبتلا مزید 2 اور کراچی میں 1 مریض جان کی بازی ہار گئے. اسپتال مریضوں سے بھرے ہیں. سہولیات کا فقدان ہے. عوام دعائیاں دینے لگے. وزیر اعظم کا ایران کے بعد سعودی عرب کا دورہ. پاکستان اور سعودی عرب کا مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق. عمران خان نے خلیج کی موجودہ صورتحال میں عسکری ٹکراؤ سے گریز کا مشورہ دیا. اعلامیہ جاری. وزیر خارجہ کہتے ہیں امریکی صدر کو کسی کی کال کا انتظار ہے تو وہ عمران خان ہے. سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام بھارتی مظالم کا سامنا کر رہے ہیں. کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. ہر قیمت پر اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے. آرمی چیف کا لائن آف کنٹرول کا دورہ. LOC کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قبضے اور ظلم و جبر کے خلاف جماعت اسلامی کی خواتین ونگ کی آزادی کشمیر ریلی. خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت. عالمی برادری سے بھارتی مظالم کے نوٹس کا مطالبہ. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ پاکستانیوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. PS11 لاڑکانہ میں ضمنی انتخاب آج ہوگا. پولیس اور رینجرز کی نگرانی میں انتخابی سامان پہنچا دیا گیا. 138 پولنگ اسٹیشنز قائم. پولیس اور فوج کے جوان تعینات ہوں گے. اور میں ہوں علی عابد. بلیٹن میں سب سے پہلے ذکر کریں گے کراچی کا, جہاں کاٹھور میں آج صبح فائرنگ کا واقعہ پیش آیا. فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 5 زخمی بھی ہیں. ہلاکتوں کے خلاف سپر ہائی وے پر ڈرائیورز نے احتجاج کیا ہے, جن پر پولیس نے لاٹھی چارج کر دیا ہے. اور وزیر اعلیٰ سندھ نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے پولیس حکام کو واقعے کا مقدمہ درج کرانے کا حکم دیا ہے. مزید جانتے ہیں بیورو چیف کراچی رفعت سعید سے. رفعت بتائے گا آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں اور یہ معاملہ ہے کیا ہوا تھا؟ دیکھیں سپر ہائی وے پر یہ واقعہ پیش آیا تھا. ٹرک ڈرائیورز کا کوئی احتجاج ہو رہا تھا. اس وقت یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا. بتایا گیا کہ 2 گروہوں میں یہ کوئی فائرنگ ہوئی ہے, لیکن اب اس کی تحقیقات ہو رہی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے اس کا نوٹس دیا ہے. گورنر سندھ بھی جو ہے اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور یقیناً قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ بھی اس کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ واقعہ کیسے رونما ہوا, کون لوگ تھے, کیا معاملہ ہوا. بہرحال ٹرک ڈرائیور جو احتجاج کر رہے ہیں, انہوں نے شاہراہ کو بلاک کر دیا ہے. اب ان کے اور ٹرک ڈرائیور ایسوسی ایشن کے جو رہنما ہیں وہ بھی آ گئے ہیں اور ان سب تمام لوگوں کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں. اور جو گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو جہاں بحق ہونے والے ہیں ان کے ساتھ انصاف ہوگا اور یقیناً اس مقدمے کی اس معاملے کی FIR درج کروائی جائے گی, چاہے اس میں کوئی بھی ملے. تو رفعت اب تک FIR کیوں درج نہیں ہوئی ہے؟ یقیناً ایسے معاملات کوئی تاخیر ہوتی ہے اور جب وہ متاثرین سے کوئی بات چیت ہو جائے گی, کیونکہ تمام DIG ایسٹ, DIG ساؤتھ, اس کے علاوہ رینجرز کے حکام اور پولیس اور تمام اعلیٰ حکام وہاں موجود ہیں اور اس سلسلے میں مسلسل بات چیت ہو رہی ہے اور وزیر اعلیٰ اور گورنر سندھ دونوں اس سارے معاملے میں لوپ میں ہیں. بہت شکریہ رفعت سعید.
اب بات کریں گے حکومت کے آزادی مارچ سے متعلق بڑے اقدام کی۔ حکومت نے مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں فضل الرحمان سے مذاکرات کے لیے وزیر دفاع پرویز خٹک کی سربراہی میں مذاکراتی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ آزادی مارچ کو روکا جائے گا، حکومت نے لاہے عمل طے کر لیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ مولانا سے ملاقات کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی۔ کمیٹی کے سربراہ وزیر دفاع پرویز خٹک ہوں گے۔ کمیٹی فضل الرحمان سے ملاقات کرے گی۔ دوسری جانب وفاقی وزراء بھی آزادی مارچ سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ وہ تمام قوتیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں، مولانا صاحب انشاءاللہ باذن اللہ ہر چیز کے لیے تیار ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ آئین کے خلاف کسی کو نہیں جانے دیا جائے گا۔ لٹھ برداری کی جمہوریت میں گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ جمہوریت میں فورمز اویلیبل۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر اجمل وزیر بھی بھڑک اٹھے، کہا کسی قسم کا انتشار اب برداشت نہیں ہوگا۔ ماحول جس طریقے سے ہوگا اس میں خوف آراز پھیلے گا، اور عوام کی جان و مال کی تحفظ اور رٹ کو چیلنج کرنا یہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، احتجاج کسی بھی سیاسی جماعت کا حق ہے، مگر ایجنڈا واضح ہونا چاہیے۔ جب تک وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دیتے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ مولانا فضل الرحمان ڈٹ گئے، کہا کہ حکومت کے تمام حربے ناکام ہو چکے، آئین کی حکمرانی اور اداروں کے حدود میں رہ کر کام کرنے کے مطالبے پر دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما صداقت عباسی کہتے ہیں کہ 2-2 میٹر کے ڈنڈے پرائیویٹ ملیشیا اور کشتیاں تیار کی جا رہی ہیں۔ ہم ڈنڈوں کے ساتھ انہیں احتجاج کی اجازت نہیں دیں گے، جبکہ نون لیگ کی رہنما سائرہ افضل تارڑ بولی کہ جب پی ٹی آئی والوں نے دھرنا دیا، سرکاری املاک پر حملہ کیا، تو اس وقت یہ سوچ انہیں کیوں نہیں آئی۔ وہ یہ گفتگو آج نیوز کے پروگرام اسپاٹ لائٹ میں کر رہے تھے۔ 2-2 میٹر کے ڈنڈے تیار کر رہے ہیں، اچھا وہ کشتیاں تیار کر رہے ہیں، اچھا یہ جو آپ کے پیچھے سپریم کمانڈر ہیں یہ سلوٹ لے رہے ہیں، مارچ ہو رہی ہے، پرائیویٹ ملیشیا تیار ہو رہی ہے، وہاں پہ گارڈ آف آنر پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ ہمارے نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے اس ملک کو کہاں دھکیلنا چاہتے ہیں؟ انسانی یادداشت کتنی کمزور ہوتی ہے۔ جس وقت لائٹر کے ساتھ بلوں کو آگ لگائی جا رہی تھی اور ڈنڈا بردار جلوس جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف حملہ آور تھے، اور پارلیمنٹ پہ حملہ، پی ٹی وی پہ، اور پولیس والوں کو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ خبردار اگر کسی نے ہاتھ لگایا تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ آج دیکھو کتنی ان کو ملک کا بھی خیال ہے اور قوم کا بھی خیال ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو احتجاج کی اجازت دینا انتظامیہ کا کام ہے۔ احتجاج ہر شہری کا حق ہے، کوئی عدالت اسے ختم نہیں کر سکتی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ کے دھرنا روکنے کی درخواستوں کی سماعت کے دوران ریمارکس، کہا انتظامیہ احتجاج کرنے اور نہ کرنے والے تمام شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دھرنا روکنے سے متعلق درخواستیں نپٹا دی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت کو گھر بھیجا جائے۔ حکومت مخالف مارچ میں پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی اپنا موقف واضح کر دیا۔ فواد چودھری کی نوکریوں سے متعلق بیان پر بھی تنقید کی، کہا ان کا بیان ہی خان صاحب کی اصل پالیسی ہے۔ فواد چودھری صاحب کا جو بیانیہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے، یہ ہی خان صاحب کا اصلی پالیسی ہوگا۔ اس لیے اگر آپ پورا ملک میں دیکھ لیں 1 سال کا ان کا کارکردگی کیا رہا ہے، 1 سال میں کس طریقے سے میں سمجھتا ہوں ایک سازش کے تحت ہر ادارہ سے بہت سے لوگ بے روزگار کیے گئے ہیں۔ اس حکومت کو گھر جانا پڑے گا، اور جہاں تک مولانا صاحب کی آزادی مارچ کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کو جانا پڑے گا، پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے۔ مسلم لیگ نون نے نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ نون لیگ کے رہنما احسن اقبال نے کہا کہ ملک اس نالائق حکومت کا مزید بوجھ نہیں برداشت کر سکتا۔ حکومت مخالف جو بھی تحریک ہوں گی، اپوزیشن اس کا حصہ بنے گی۔ تمام اپوزیشن کو حکومت کے خلاف ایک پیج پر آنا ہوگا۔ مسلم لیگ نون اس حکومت کے خلاف ہر احتجاجی تحریک میں ہراول دستہ ہوگی، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو گھر بھیجنا
پاکستان بچانے کے برابر ہے اور ہم فوری طور پہ نئے انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ملک اس نااہل، ناکام اور نالائق حکومت کے بوجھ کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا ہے۔ آرمی چیف کو ایل او سی کی صورتحال اور بھارت کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزیوں پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں کشمیری مسلسل محصور رہ کر بھارتی مظالم کا سامنا کر رہے ہیں۔ آرمی چیف نے واضح کیا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہر قیمت پر اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے۔ برطانوی شاہی جوڑے کا دورہ چترال، شہزادے اور ان کی اہلیہ نے موسمیاتی تبدیلی اور پگھلتے گلیشیئرز پر اثرات کا جائزہ لیا۔ Important to come to Pakistan and one again see all the different range of environments there are in Pakistan and really trying to get a feel of the country, but also to use our voice, to lend our position and our visits to kind of talk about issues like climate change, issues about the environment. And ولیم اور کیٹ مڈلٹن کو محکمہ موسمیات نے بریف کیا۔ شہزادے نے کہا ماحولیاتی تبدیلی بری طرح اثر انداز ہو رہی ہے۔ And I think it's fantastic that we can all come together and really have a very good conversation about what we need to do, and the action needs to happen very soon because a lot of people rely on this, and if we take too long about this we will lose many of the precious things we care about. انہوں نے ماحولیات پر مختلف تجاویز بھی پیش کی۔ اب آپ کو بتائیں کہ عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان میں مہنگائی 13% اور بے روزگاری 6.2% تک پہنچنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے سالانہ رپورٹ میں مہنگائی کے خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق معاشی اقدامات کے نتائج آنے کے بعد معیشت میں بہتری آئے گی۔ مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دی ہیں۔ عوام کہتے ہیں کہ غریب آدمی کے لیے پہلے ہی ایک وقت کی روٹی پوری کرنا محال تھا، اب ٹیکس لگا کر حکومت نے مزید مہنگائی کر دی ہے۔ شہریوں کا مزید کیا کہنا ہے، انہی کی زبانی سنیے۔ پہلے اتنی زیادہ مہنگائی اور یہ کتنی زیادہ کریں گے، غریب بندے کے لیے تو کھانا مشکل ہوا ہے۔ اب یقین روز اتنی سبزی مہنگی، دال مہنگی۔ کوئی ہم سے پوچھے یا کوئی رکشے والے سے پوچھے، کوئی ریڑھی والے سے پوچھے، حلال روزی کمانا مشکل ہو گیا۔ ہماری تو یہی اس سے التجا ہے کہ جہاں تو جان چھوڑ دے یا کوئی بہتر کرے، ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتا تو جواب دے دے عزت سے۔ یہ عمران خان کی غلطی تو نہیں، یہ تو پچھلی حکومتوں کی غلطی ہے۔ مہنگائی تو ویسے بھی کنٹرول نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ پچھلی حکومتوں نے بہت پیسے کھائے ہوئے۔ کم کریں مہنگائی کہ جو غریب ہے وہ 2 وقت کا کھانا کھا سکے۔ مہنگائی پہ مہنگائی کر رہا ہے، ہم غریب بندے کیا کھائیں گے؟ کہ یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا فیلئر ہے۔ مہنگائی کے طوفان کے خلاف تاجر برادری نے ملک بھر میں 2 روزہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ آل پاکستان انجمن تاجران اور مرکزی انجمن تاجران سمیت دیگر تاجر تنظیموں کا کہنا ہے کہ تاجروں پر ٹیکسوں کے خلاف